مسیحیوں کے لیے پاک جمعہ بہت اہم دن ہے۔ شاید یہودی سوچتے ہوں یا کئی لوگ کہ پاک جمعہ کیا ہے؟ پاک جمعہ یسوع کی وفاداری کا دن ہے، موت بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہنے کا دن ہے۔ ہم نے کل دیکھا کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھاتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ایک نیا خاندان تصور کرتے، انہیں نیا خاندان بناتے اور نئے طریقے سے ایک عالمگیر خاندان کی تشکیل کرتے ہیں۔ اور جیسے کل ہم نے تلاوتوں میں پڑھا تھا اور کل پاک جمعرات کی باتوں میں ہم نے اس پر غور و خوض کیا کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا، اور کھانا کھاتے وقت یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیا۔ یسوع مسیح نے آخری کھانا کھاتے وقت اپنے آپ کو بہرے کی طور پر خدا کو پیش کیا اور اپنے شاگردوں کو کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے۔ عزیزوں، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو توڑا، اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا، اور یسوع مسیح نے اس کے بعد شاگردوں کو یہ بھی کہا، لکھا ہے پیالہ لیا، پیالہ لے کر دوبارہ برکت چاہی، برکت مانگ کر اور شاگردوں کو کہا کہ لو پیو، یہ میرا خون ہے جو تمہاری خاطر ہے۔ حضرت یسوع مسیح نے پاک شاگرد کا ساکرامنٹ مقرر کیا، اور یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایک خاص حکم بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے انہیں بتایا کہ لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو بتایا کہ یہ وفاداری کا خون ہے، یہ پاکیزہ خون ہے، یہ قربانی کا خون ہے، یہ موت تک وفادار رہنے کا خون ہے۔ یہ تم بھی لو تاکہ تم بھی آخری وقت تک وفادار رہنا، تو تاکہ تمہارے جسم میں بھی یہی خون چلتا رہے، وفاداری کا خون، تابعداری کا خون اور پاکیزگی کا خون۔ عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات مقدس یوحنا کی انجیل میں 6 باب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ 6 باب میں جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو بتایا کہ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی میں ہوں، میں وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے، جو کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا، اور وہ روٹی جو میں تمہیں دوں گا وہ میرا جسم ہے۔ یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا، یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ اپنا آپ کس طرح سے ہمیں کھانے کو دے سکتا ہے؟ سوال ہوا۔ یسوع مسیح نے اس کی کوئی تشریح یہ نہیں کی یا کوئی اور بات نہیں بتائی۔ یسوع مسیح نے دوبارہ اسی بات کو انہی الفاظ میں کہا کہ یہ میرا بدن ہے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بدن کی مانند ہے، بلکہ کہا یہ میرا بدن ہے۔ یہودی اس پر تکرار کرنے لگے اور بحث کرنے لگے۔ یسوع مسیح نے وہ بات جو مقدس یوحنا کے انجیل کے 6 باب میں کہی تھی، وہ آخری کھانے کے وقت اس کو دہرایا اور ثابت کیا کہ میں ہی وہ برا ہوں۔ ان پر واضح کیا، میں وہ برا ہوں جو قربان ہونے کو ہوں، میں وہ برا ہوں جو ابھی قربان ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پاک جمعرات والے دن پاک یوخرس کا ساکرامنٹ مقرر کیا۔ اس کے بعد لکھا ہے، جیسے آج کے انجیل میں ہم نے سنا کہ یسوع مسیح وادی قدرون کے پاس گیا، جہاں پر ایک باغ ہے، گتسمنی کا باغ، اس کے اوپر زیتون کا پہاڑ ہے، پہاڑ بھی ہے، یہ ایک وادی ہے، ایک باغ ہے۔ یسوع مسیح وہاں گئے۔
یسوع مسیح وہاں جا کر اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جاگتے رہو اور دعا کرو. اور دعا یسوع مسیح کی کیا ہے؟ یسوع مسیح کی دعا ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اگر ہو سکے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، میری مرضی. حضرت یسوع مسیح یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باپ اگر یہ ہو سکے. یسوع مسیح کو اب اندازہ تھا. یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل میں 3 دفعہ اپنے دکھ اٹھانے، اذیت سہنے اور جھوٹنے کا ذکر کیا تھا. شاگرد اس وقت بھی ایک بات سن کر پریشان ہوتے تھے جب یسوع مسیح کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے، لیکن یسوع مسیح کہتے تھے وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. اب یسوع مسیح کو یہ بالکل اندازہ تھا کہ یہ باغ میں آ گیا ہوں، آخری فصح کھا لیا ہے، شاگردوں کو جو کچھ بتانا تھا بتا دیا ہے، اب وقت آ گیا ہے. اور وہ وقت ہے بڑا کڑا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے، مشکل وقت ہے، اب اذیت کا وقت ہے، اور اس سب کے پیچھے وفاداری کا وقت ہے، وفاداری نبھانے کا وقت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں دعا کرو، یسوع شاگردوں کو کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا کرو. یسوع مسیح کیونکہ مکمل انسان بھی تھے، مکمل خدا بھی تھے، اب انسانی حیثیت سامنے آ رہی ہے. اور انسانی حیثیت یہ ہے کہ اب یسوع مسیح اپنے آپ کو مکمل انسان کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. اپنی خدائی طاقت ساری اب وہ باپ کے پاس دے دیتے، باپ کو دے دیتے. اس لیے یسوع مسیح بھی اب شاگردوں کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، مشکل وقت آ گیا ہے، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے. اور ایک لکھا ہے کہ شاگرد سوتے رہے. شاگرد سونے میں مصروف ہو گئے، اور یسوع مسیح کی وفاداری، خدا سے وفاداری پہر و پہر اور وقت با وقت اور ہر وقت پھر از وفاداری کی طرف بڑھتی جاتی ہے. شاگردوں پر آزمائش آنی شروع ہوتی ہے اور یسوع کی وفاداری اپنے باپ کے ساتھ بڑھنی شروع ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہی پھر یہودا اسکریوتی آتا ہے جو یسوع کا شاگرد ہے، یسوع کے ساتھ رہ چکا ہے. اس نے یسوع مسیح کو بیچنے کا سودا کر لیا ہے، یسوع کو گرفتار کروانے آیا ہے، اور یسوع کو وہ گرفتار کروانے کے لیے آتا ہے اور وہ ایک نشان بھی دیتا ہے. وہ سب جو پکڑنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ رات کا وقت تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کو پکڑ لیں، اس لیے یہودا انہیں بتاتا ہے کہ وہ جس کو میں جا کر چوموں گا وہی ہے، اسے ہی پکڑ لیں. اور جب وہ یسوع کے پاس آتا ہے، یسوع سے پوچھتا ہے کہ یہ میاں تو کہاں یہاں تک پہنچا ہے. تو یسوع کو گرفتار کیا جاتا ہے اور وہاں سے گرفتار کر کے قلعہ میں لے جاتے ہیں، جس کا ذکر آج کے انجیل میں بھی ہوا. قلعہ میں لے جا کر یسوع پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن کوئی بھی الزام ثابت نہ ہوا. یسوع پر تشدد کیا جاتا ہے، جھوٹے گواہ لائے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی گواہی ثابت نہ ہوئی. اس لیے جب یہودیوں کی اپنی مذہبی مجلس یعنی کا مطلب عدالت بھی ہے، اپنی عدالت، شرعی عدالت، یسوع کو جب حنان کاہن اعظم کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہاں پر بھی کئی الزام لگاتے ہیں. یہ ان کی شرعی عدالت تھی. اس شرعی عدالت میں بھی یسوع پر کوئی بھی بات ثابت نہیں ہو جاتی. اور پھر کیونکہ یہودی خود کسی کو موت کا فتویٰ نہیں دے سکتے تھے، ان کی جو شرعی عدالت ہے وہ شرعی قوانین تو پاس کر سکتی تھی، لیکن کسی کو سزائے موت دینا
ان کے اختیار میں نہ تھا، اس لیے وہ یسوع کو پھر پیلاطس کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ پیلاطس کے پاس بھی جب لے کے جاتے ہیں تو بھی وہاں پر جتنے بھی جھوٹے گواہ بھی لائے گئے، لیکن پیلاطس کہتا ہے میں تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں پاتا، میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا، لیکن وہ چلاتے ہیں صلیب دے صلیب دے۔ عزیزو، یسوع مسیح خاموش رہتے ہیں۔ یسوع مسیح سے سوال کیا جاتا ہے، یسوع مسیح کے شاگردوں کے بارے سوال کیا جاتا ہے، تعلیمات کے بارے سوال کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح سے شاگردوں کے بارے اس لیے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح کو صلیب دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے شاگرد سامنے آ جائیں اور ایک بہت بڑا یہاں ہنگامہ ہو جائے۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے شاگردوں کو بھی تم جانتے ہو، اور جو تعلیم میں دیتا رہا وہ بھی تم جانتے ہو۔ میں ہیکل میں تعلیم دیتا رہا، میں عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، میں نے کوئی باغیانہ بات نہیں کی، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور بالآخر پیلاطس وہ بھی اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے خون سے پاک۔ حضرت یسوع مسیح پر کوئی الزام ثابت نہ ہوا، لیکن پھر بھی یہودی کیونکہ وہ شدت کے ساتھ اصرار کرتے رہے، ضد کرتے رہے کہ اسے صلیب دے۔ یہودیوں کو یہی تھا۔ خاص طور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کی تلاوتوں میں یسوع مسیح جب بیتانیہ میں کھانا کھا رہے تھے، جہاں پر لازر بھی تھا جسے یسوع نے زندہ کیا، تو وہاں پر بہت سارے فقیہ فریسی یہودی رہنما انہوں نے کہا کہ لازر کے زندہ کرنے کے بعد بہت سارے لوگ اب یسوع کے شاگرد بن گئے ہیں، اب ہماری مذہبی قیادت کمزور نظر آتی ہے اور لوگ یسوع کے پیچھے جا رہے ہیں، اور بالآخر کوئی الزام نہیں ہے، صرف حسد ہے، اور حسد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صلیب دے، کچھ بھی ہو جائے، اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر، یہاں تک ببری سے صلیب دے۔ عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پر پھر بہت ظلم کیا جاتا ہے، تشدد۔ یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے، یسوع کے منہ پر تھوکا جاتا ہے، یسوع کو مارا جاتا ہے، یسوع کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھی مارا جاتا ہے، اور پوچھتے ہیں نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا۔ جو یسوع ان سارے دکھوں میں بھی، ان ساری تکالیف میں، اس اذیت میں، اس بےزتی میں یسوع مسیح اپنے باپ سے وفادار رہتے ہیں۔ وفاداری نبھانے کا عزم یسوع کے جذبوں کو کمزور نہیں کرتا۔ یسوع مسیح میں وفا کا عزم ہے اور جذبہ ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پھر یوحنا کے انجیل میں یسوع مسیح کو صلیب دی جاتی ہے، اور یسوع مسیح اپنی صلیب اٹھا کر یروشلم کی پتھریلی گلیوں میں سے ہوتے ہوتے اب یسوع مسیح کوہ کلوری کی طرف جاتے ہیں۔ کوہ کلوری کی طرف راستے میں بہت سارے لوگ یسوع کو ملتے ہیں، بہت سارے 14 مقاموں کی عبادت میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ، خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، تسلی دینے والی خواتین کا ذکر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر شمعون کرینی کا ذکر کیا گیا ہے، جسے بگار میں پکڑا تاکہ وہ یسوع کو صلیب اٹھانے میں سہارا دے۔ ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی ماں صلیب کے نیچے ہے۔ یسوع مسیح ان سارے دکھوں میں سے، تکلیفوں میں سے، ان جانے پہچانے لوگوں کو دیکھتا ہوا، صلیب اٹھاتا ہوا، 3 دفعہ گرتا ہوا یسوع کوہ کلوری تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پر یسوع کو پھر جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو ایک شخص دوبارہ یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ مارتا ہے، اور یسوع مسیح اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ انہیں معاف کر۔ عزیزو، یسوع معاف کرتے ہیں، یسوع قبول کرتے ہیں، یسوع گناہ گاروں کو بھی پیار کرتے ہیں۔ یسوع کو پتا ہے کہ یہ انسان ہے، اور یہ کیونکہ غصے میں ہے، اور غصے میں انسان اپنے حواس،
کھو بیٹھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں باپ انہیں معاف کر. یہ حسد سے بھرے ہوئے ہیں, غصے سے بھرے ہوئے ہیں, نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. عزیزو, پاک جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح نے کس طرح سے ہماری خاطر, گناہ گاروں کی خاطر اپنی جان دی. عزیزو, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پاک جمعے والے دن ہماری خاطر اپنی جان دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں, ایک بے گناہ, ایک معصوم بے گناہ گناہ گاروں کی خاطر اپنی جان دیتا ہے, تاکہ ہم سب یسوع کے پھر راستے پر چل کر ہم بھی وفاداری سیکھیں. عزیزو, آج پاک جمعے والے دن آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ میں کس طرح سے یسوع کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں. عزیزو, ہم آج کی جب یہ عبادت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, غور و خوض کرتے ہیں کہ پاک جمعے والے دن یسوع مسیح نے اپنی جان دی, لیکن یہ زندگی کا خاتمہ نہیں تھا, نہ ہی یسوع مسیح کی تعلیمات کا خاتمہ ہے, نہ ہی یسوع مسیح کی نجات بخش تحریک ختم ہوتی ہے, بلکہ یسوع مسیح کی موت تک وفادار رہنے سے ہم سب کو نئی زندگی ملتی ہے. اب ان سارے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہودا اسکریوتی ہے جو یسوع کو پکڑواتا ہے. وہ لالچ میں آتا ہے, پیسے لیتا ہے, الزام لگائے جاتے ہیں. عزیزو, آج بھی شاید دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو آج یا ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا سے وفادار کیسے رہنا ہے. یہودا بے وفا ہو جاتا ہے, یہودا کی آنکھوں میں میل آ جاتی ہے. آج ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے, آج شاید بے شمار لوگ آج بھی یہودا اسکریوتی کی طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے, ایک دوسرے کو تنگ کرتے, پیسوں کی خاطر یا اپنے لالچ کی خاطر. آج وفا کا دن ہے. بہت سارے شاید میاں بیوی کے لیے بھی آج ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے وفادار رہیں, جو وعدے انہوں نے بھی کیے ہیں اس کے مطابق وفادار رہیں. یہ آج وفاداری کا دن ہے. اس لیے پاک جمعہ جب ہم مناتے ہیں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی یسوع کی طرح وفادار رہنا سکھا. عزیزو, آج شاید ان سب کے لیے بھی ایک نیا دن ہے جو یسوع مسیح کے خلاف بہت سارے جھوٹے گواہ لائے گئے. شاید کئی دفعہ ہم نے بھی ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے کردار کو تباہ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے, کسی کی شہرت دیکھ کر, کسی کی کامیابیاں دیکھ کر, کسی کا پبلک میں کہ ہر کوئی اب اس کی بات کرتا ہے, ہم بھی شاید کئی دفعہ کئی جھوٹے گواہ بنے یا جھوٹی گواہیاں ڈھونڈیں یا نہ بھی ہوں تو بنائیں, کہانیاں بنائیں, اور شاید گھروں میں بیٹھ کر, کونوں میں بیٹھ کر میٹنگیں کرتے اور دوسروں کو بدنام کرتے, اور آخر میں کوئی بھی بات ثابت بھی نہیں ہوتی. عزیزو, آج ہم سب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم پاک جمعے والے دن ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ آج سے میں کیا کروں گا. یہودا تو پیسے بھی لے گیا, بعد میں پچھتایا اور جا کر اس نے پھانسی لے لی. لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ بدنام کرنے والے, پریشان کرنے والے, آج ہم سب کے لیے بھی ایک نیا موقع ہے کہ ہم آج خدا سے دعا کریں کہ یسوع مسیح آج ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اے باپ انہیں معاف کر, سب کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ان کو نہ سچ کا پتہ ہے نہ جھوٹ کا پتہ ہے, صرف الزام ہی ہے. عزیزو, ہم یہ بھی آج دیکھتے ہیں کہ شمعون کرینی جیسے بھی کئی لوگ ہیں جو سہارا دیتے ہیں, جو دکھوں میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, جو شاید مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں, شاید وہ اپنی جیبوں سے پیسے لگا کر دوسروں کو سہارا دیتے ہیں. آج کئی شمعون کرینی جیسے بھی ہیں, آج ویرونیکا جیسے بھی ہیں جس نے یسوع مسیح کے منہ کو پہنچا,
यीशु मसीह का मुंह पहुंचने वाले लोग। ऐसे मैं सोच रहा था कि कोरोना के दिनों में भी, आज इन दिनों में जब बेशुमार लोग परेशान हैं, दुखी हैं, कोई मायूस है, आज शायद कई वेरोनिका हमारी दुनिया में हैं जो इन लोगों को मदद देती हैं, सहारा देती हैं, और वो कई रूप में हैं, ताकि ये लोग जो मायूस हो चुके हैं इनको एक नया सहारा मिले। ऐसो आज यीशु मसीह हमें भी सहारा यही देते हैं कि तुम भी मौत तक वफादार रहो तो जिंदगी का ताज पाओगे। ऐसो आए हम खुदा से खास दुआ करें कि हम भी एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे को कबूल करना, एक दूसरे की खूबियों को पहचानना सीखते हैं और यीशु के इस मिशन को दुनिया में लेकर आगे चलते हैं। ऐसो आज मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह की सलीब के नीचे खड़ी थी। यीशु मसीह की सलीब के नीचे माँ खड़ी है और माँ यीशु मसीह को कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन माँ की मौजूदगी ही यीशु मसीह के लिए बड़ा सहारा है। आज शायद कई लोग ऐसे भी हैं जो कई तरीकों से एक दूसरे के लिए सहारा बनते हैं। आए हम खुदा से दुआ करें, खुदा हमें बरकत दे ताकि हम एक दूसरे के लिए सहारा बने और निजात का वो काम जो यीशु ने शुरू किया और हमें भी सौंपा है कि हम इस मिशन को, अमन के मिशन को, प्यार के मिशन को लेके जाएं। अपने दिलों को हम पाक साफ करें। आज पाकीज़ा होने का दिन है, वफादार रहने का दिन है, खुदा के मिशन को जानने का दिन है, अपने आप को जानने का दिन है। खुदा आपको, मुझे, हम सबको बरकत दे ताकि पाक जुमा हम सब के लिए बरकतों का दिन हो, खुशियों का दिन हो, नए अहद का दिन हो। मसीह खुदावंद के वसीले से।